اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پروگرام معارف اسلامیہ کے ساتھ حاضر ہوں کہ جس میں مسلسل عظمت مصطفیٰ اور معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں چند آیات آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے میں عرض کر چکا ہوں، اور ضمناً جو عنوان میں نے رکھا تھا اور اس عنوان کے تحت جس عنوان کے تحت میں گفتگو کر رہا تھا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہر ایک شخص کے لیے رسول اور داعی الی اللہ ہیں۔ اسی لیے آپ نے حدیبیہ سے واپسی کے بعد 6 ہجری میں تمام آس پاس کے حکمرانوں کو اور بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، جن میں بعض لوگوں نے دعوت کو قبول کیا اور وہ میسج وہاں پر پہنچا، اس لیے کہ رسول اکرم ہر ایک کے لیے تھے، صرف یثرب کے لیے اور مدینے اور مکے والے لوگوں کے لیے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے سورہ احقاف کے اندر ہے کہ جب جنات نے صرف انسانوں کے لیے رسول نہیں بلکہ جب جنات نے یہ قرآن مجید کی آواز کو سنا اور سن کے گئے اپنی قوم کی طرف، تو اپنی قوم سے جو کچھ کہا قرآن مجید میں سورہ احقاف کے اندر ان کے الفاظ کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بعض مطالب عرض کروں۔ یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اور پورے طریقے سے وہ اس طریقے سے قرآن ان کے اوپر اثر کر گیا تھا، اور پیغام اور میسج اور رسالت کے حوالے سے جو گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ فرمائی تھی، اس کے اثر میں جا کر وہ وہاں پر اپنی قوم کو خطاب فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ وہ مومنین جب ہو چکے تو یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک کہو، ان کے پیغام کو قبول کرو، ان کی رسالت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور ان پر ایمان لے آؤ۔ ان پر ایمان لے آنے کے بعد ہوگا کیا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اے جنات معاف فرما دیں گے، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور عذاب علیم سے بہت سخت قسم کے، بہت شدید قسم کے عذاب سے تمہیں محفوظ فرمائیں گے۔ اور یہ داعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں
یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ یہ داعی اللہ جو ہیں وہ ہیں کہ جس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس دعوت کے اندر نہ پکارنے والے کا فائدہ ہے اور نہ جس کی طرف پکارا جا رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ تمہارا فائدہ ہے کہ جس رب نے اے جنات تمہیں پیدا کیا ہے تم ان پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور تمہیں عذاب علیم سے محفوظ کر دیا جائے۔ وَمَن لَا يُجِبْ داعی اللہ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے داعی اللہ جو ہے وہ اس کی دعوت کو لبیک نہیں کہے گا، ان کی آواز کو کا جواب نہیں دے گا، ان کی تبلیغ کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ زمین میں ان کو عاجز کسی کو نہیں کر سکتا ہے، کسی کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ ولیس لہ من دونہ، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اس کے لیے کوئی اولیاء ولی اور دوست نہیں ہوں گے، اور اولئک فی ضلال مبین، اور وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے داعی، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی معرفت بتانے والے، یعنی اصل چیز جو ہے وہ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت صحیح معنوں میں نہیں ہوتی، ان کے سٹیٹس کو اور ان کی صحیح معنوں میں جتنی ہم کر سکتے ہیں جتنے وہ ہیں، ان کی عظمتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے ان کی عظمتوں کا اور ان کی بلندیوں کا، ان کی رفتوں کا، ان کی شان کا احاطہ کرنا کسی انسان کے لیے۔ کوئی انسان اس طریقے سے جس کی طرف وہ ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ نہیں کر سکتا، اور جتنا کچھ ہو سکتا ہے اتنی معرفت جو ہے وہ ان کی کرنا، ان کی عظمت کو سمجھنا، اور سمجھ کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، تاکہ صحیح معنوں میں دین کی پیروی ہو سکے، دین الہی کی پیروی، پیغام الہی کی پیروی، پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی سب سے بڑی جو شرط اور کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان ہو اور ان کی معرفت ہو، اور وہ داعی پوری بنی نوع انسان کے لیے جب سے انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بشریت کے لبادے کے بعد کی باتیں ہیں۔ بشریت کے لبادے کے پہلے کے اندر جو ان کی خلقت ہوئی ہے اور کس وقت خلقت ہوئی اور وہ کس وقت جو ہے کس نور کے اندر رہے، وہ بشریت کے لبادے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ جب بشریت کا لبادہ آپ نے اوڑھ لیا اور آپ بشریت کے لبادے میں آمنہ بنت وہب اور عبداللہ کے حضرت عبداللہ کے بیٹے کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، تو اب اس کے بعد وہ بشری تقاضوں کو ان کو پورا بھی کرنا تھا، رسالت کے پیغام بھی پہنچانا تھا، اپنی عظمتوں اور اپنی شخصیت کو جو ہے وہ اس طریقے سے رکھنا تھا کہ وہ صرف اور صرف معجزانہ شخصیت نہ ہو کہ ہر وقت معجزے کرتے رہیں، معجزوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور وہ چیزیں کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ ہر چیز کر سکتے تھے لیکن اس پر ان کو زندگی نہیں گزارنا تھی، ان کو زندگی گزارنا تھی ایک عام انسان کی طرح، کھاتے پیتے ہوئے، اور اس کے اندر ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو بیماری بھی ہو سکتی تھی، ان کو تکلیف بھی ہوتی تھی، جب ان کو کوئی زخم آئے تو اس زخم کا درد بھی ہوتا تھا، اور جب کبھی بھی ان کے ساتھ یعنی کوئی بھی کسی قسم کی جو انسان کو فکری طور پر جس طریقے سے ایک انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پریشانی لاحق ہوئی کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ صرف بلاغ ہے، اور آپ کو بلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے میسج،
آپ کو ان کو جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ راستہ دکھانا ہے، اور وہ راستہ دکھا کر جو بھی آپ اس راستے پر چل پڑے تو پھر اس کے بعد ان کو منزل بتائی جائے گی، وہ علیحدہ بحث ہے، وہ علیحدہ ایک ڈسکشن ہے کہ جس کے اوپر کسی وقت دوسرے موقع کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ تو بشری تقاضوں کے ساتھ جب انسانیت کے اندر آئے تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انس و جن کے لیے، تمام کے لیے داعی الی اللہ بن کر آئے، بشیر اور نذیر بن کر آئے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بن کر آئے۔ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے آئے، اور یہی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے آپ سے جب آپ کے اسماء کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ نام آپ کے کیسے ہیں، اور جب دائی کی آپ نے وجہ تسمیہ بتائی کہ کس لیے مجھے دائی کہا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امت داعی، بہر طور مجھے جو داعی الی اللہ پکارا جاتا ہے، فإنی ادعو الناس الی دین ربی، اس لیے کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اور پکارتا ہوں اپنے رب کے دین کی طرف۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، پکارا، اور وہ پکار ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی اب وہ اس وقت اس زمانے کے اندر بلا رہے تھے، نہیں، وہ آج بھی دعوت ہے، ہر انسان کو دعوت ہے۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی آیات کے بعد احادیث کے ذریعے سے کہ ہر انسان کو آج بھی بنفس نفیس خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ اپنی دعوت کے بارے میں مختلف موقعوں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں داعی ہوں، اس لیے کہ میں پوری کائنات کی طرف، پوری دنیا کی طرف داعی ہوں، اور اگر کسی کو شک ہے، یعنی وہ کہ جو یہ لوگ کہتے تھے بعض کہ کوئی نبی نہیں ہے یا کسی پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر و منزلت نہیں کی جیسا کہ قدر و منزلت کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کو اور قادر ہونے کو نہیں پہچانا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ کسی بشر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی۔ وہ لوگ کہ جو آج بھی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے صحیح منزلت اور قدر نہیں کرتے ہیں، اللہ کو اگر مانتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچر کے اوپر ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے جو فطرت کے اوپر ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کے اوپر وحی نازل نہیں کی، تو انہوں نے صحیح معنوں میں قدر رب کائنات نہیں کی، وہ جو قدر کرنا چاہیے تھی، وہ جو منزلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اس کو انہوں نے نہیں پہچانا۔ وہ جو قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وسیع قدرت ہے، اس وسیع قدرت کو ان لوگوں نے نہیں پہچانا، نہ اس وقت پہچانا تھا، نہ آج پہچان رہے ہیں،
اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی پر وحی نازل نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے بڑے عجیب جملے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وہ دعوت جو ہے وہ ہر موقع پر، ہر زمانے کے اندر ہر شخص کو دے رہے ہیں۔ آج بھی میرے سامنے اگر میں سمجھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی الی اللہ ہیں۔ ان کا داعی الی اللہ ہونا آج بھی ہر شخص کے لیے ہے، اور ہر شخص کو وہ داعی الی اللہ جو ہے وہ بن کر اپنا پیغام اور اپنی دعوت جو ہے وہ دے رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بلغہ القرآن فکأنما شافہتہ بہ، یعنی جس کے پاس بھی قرآن پہنچا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اس نے میرے ساتھ، یعنی جو گویا کہ میں اس کے ساتھ بالمشافہ مخاطب ہوا ہوں۔ عجیب چیز ہے کہ قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کا میسیج، یا صرف قرآن کا نام، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، جس تک بھی پہنچا ہے، جس انسان تک، جس جن تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے قرآن مجید پہنچا ہے، تو وہ قرآن مجید صرف نہیں پہنچا بلکہ میری دعوت پہنچی ہے، اور اس طریقے سے دعوت پہنچی ہے کہ جس طریقے سے آمنے سامنے بالمشافہ دعوت کی جا رہی ہے۔ تو جب میں قرآن کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ وحی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داعی الی اللہ کو کی، اور داعی الی اللہ مجھ تک پہنچا رہا ہے، اور ابھی پہنچا رہا ہے، اور میرے سامنے پہنچا رہا ہے۔ اب اس بحث کے اندر مت جائیے کہ کیسے پہنچا رہا ہے۔ بھئی قرآن کے لفظ جو ہیں وہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو ان قرآن کے الفاظ کے اندر جو دعوت ہے، وہ دعوت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے، اور وہ ان کی طرف سے بالمشافہ ہے۔ رسول اکرم خود فرماتے ہیں غیبت کے اندر، غیر حاضری کے اندر، اس دنیا سے اٹھ جانے کے ساتھ کہ شاید روح کے ساتھ ہوگی، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من بلغہ القرآن، اور تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ جس تک قرآن مجید پہنچا فکأنما شافہتہ بہ، کہ گویا کہ اس قرآن کے ذریعے سے میں اس تک پہنچا ہوں۔ تو میں اس کو بھی وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآن، اور اس قرآن کو مجھ تک وحی کیا گیا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں۔ جو لوگ تھے ان کے جن کے سامنے آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچے اس کو میں ڈراؤں۔ تو میں ڈرا رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، اور بے نفس نفیس دے رہا ہوں، رسول خود آ کر دے رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے جو اس روایت کے اندر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ پہنچائی گئی ہے۔ اس روایت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رسول ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ہمیں اس دعوت کو لبیک کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آپ کی خدمت میں جاری رکھا جائے گا۔